اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ وقتاً فوقتاً جمعہ کے جو ہماری گفتگو ہے وہ جب اپلوڈ ہوتی ہے تو مختلف لوگ اکثر مختلف سوال بھی بھیجتے ہیں۔ تو دو نکات جن کی خاص طور پہ درخواست کی گئی کہ ان پہ گفتگو ہونی چاہیے، اس میں ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک گفتگو کی تھی جس میں بچوں کی پرورش میں باپ کی ذمہ داری کا ذکر تھا۔ تو پوچھا گیا کہ جی پھر ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر احکامات جو عورتوں کے لیے ہیں وہ عموماً مردوں کے لیے بھی ہیں، اور جو مردوں کے لیے ہیں وہ عموماً عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ مثلا اگر حیا کی بات کی جائے تو حیا دونوں کے لیے ہے، لباس کی بات کی جائے تو لباس کا معاملہ دونوں کے لیے ہے۔ اگر مرد جو ہے وہ چست لباس پہنے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ خاص طور پہ مخاطب خواتین کو کیوں کیا گیا، یہ ہم اب آپ سب لوگ اس بات کا اندازہ رکھتے ہیں کہ کیوں کیا گیا، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ مردوں کو کھلی چھوٹ ہے۔ شرم، حیا، لباس، گفتگو، بچوں کی تربیت، ہر معاملے میں جہاں مردوں کے لیے ذمہ داریاں ہیں وہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور جہاں عورتوں کے لیے ہیں وہیں مردوں کے لیے بھی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی اپنی جو بھی استطاعت ہے، جو بھی موقع محل ہے، اس کے مطابق اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا۔ اور آج کل اس میں ظاہر ہے کہ بہت مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ نوکریوں کے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ باپ کو بہت کم موقع ملتا ہے تربیت میں اپنا حصہ ڈالنے کا، جبکہ خواتین جو ہیں ان میں بھی یا تو اگر کسی وجہ سے ان کو باہر نکلنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے تو ان کے لیے بھی مشکل ہے، اور اگر نہیں تو آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس نے ہمارے گھروں پہ اس طرح سے قبضہ کر لیا ہے کہ بچوں کی تربیت کو ہم نے اسکول پر چھوڑ دیا ہے، اور ایک جو قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں قرآن اس پہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ کافی نہیں ہے۔ اور اسکولوں کا جو آج کل حال ہے وہ ہم آپ بھی بڑی اچھی طرح واقف ہیں۔ ہماری صاحبزادی کی شادی پہ جو دوست احباب گئے تھے ان کو یاد ہوگا کہ ساتھ ہی ایک اسکول تھا، حالانکہ ہفتے والے روز تھا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور وہاں پہ انتہائی خرافات والا فنکشن چل رہے تھے، اور عجیب و غریب گھٹیا اور خبیث قسم کے گانے لگے ہوئے تھے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول ہمارے بچوں کی تربیت کرے گا تو یہ نہیں ہونے لگا۔ تربیت ماں اور باپ ہی نے کرنی ہے، اور اس میں اگر ماں کہے کہ نہیں یہ باپ کی ذمہ داری ہے اور باپ کہے کہ ماں کی ذمہ داری ہے تو یہ زیادتی ہوگی، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ تمام معاملات میں اگر خصوصاً خواتین کو کچھ کہا گیا ہے تو اس کا اطلاق جو ہے وہ مردوں پر بھی ہوتا ہے، اور اگر مردوں کو کہا گیا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ خواتین کو نہیں کہا گیا، سوائے چند چیزوں کے جو شرعاً پہلے سے ہمارے علم ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے یا یہ صرف عورتوں کے لیے۔ اس کے علاوہ آج کل ایک اور معاملہ جس پہ گفتگو کے لیے اکثر کہا جاتا ہے وہ ہے معجزہ، کرامت اور استدراج۔ تینوں میں
بنیادی طور پر ما فوق الفطری عمل کی بات ہوتی ہے، ایسے معاملات جو عام طور پہ ممکن نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی صاحب کہیں گے جی ہم نے فلاں کو ہوا میں اڑتے دیکھا یا ہم نے فلاں کو پانی پر چلتے دیکھا، تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فطرت میں نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم ایک پاؤں زمین سے تو اٹھا سکتے ہیں لیکن دونوں پاؤں زمین سے نہیں اٹھا سکتے، ہوا میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ فطری طور پر اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے تو یہ غیر فطری، ما فوق الفطری۔ اچھا، اور کرامات اور معجزات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں ان سے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اذن اور توفیق سے ہوتے ہیں اور خاص مرضی سے ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ معجزات کی تفصیل سے بھری پڑی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہمارے علم میں ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید ہے کہ آج 1500 سال گزر جانے کے باوجود اس کا ایک حرف جو ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہوا، اور اگر کسی نے کبھی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے تو فوراً پکڑا گیا ہے۔ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ آج بھی بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے اصل تھی۔ پھر آپ کا معجزہ ہمارا ایمان ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ آپ کا معجزہ معراج شریف پہ گئے، واپس تشریف لائے، اور جب لوگوں نے سوالات کیے تو ان سوالات کے بالکل درست جواب دیے، حالانکہ ویسے آپ کبھی بھی وہاں نہیں گئے تھے، بیت المقدس نہیں گئے تھے۔ تو معجزات سے تو انکار نہیں ہے، اور کوئی بھی ایمان والا معجزات سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے کرامات کا اور استدراج کا۔ اب اگر کسی ایسے شخص سے ظاہر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، تو اب اگر کسی سے ما فوق الفطری واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کی کرامت ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ کرامت بھی اللہ کے اذن و توفیق ہی سے ہوتی ہے، اور کسی امتی کے ہاتھ سے کرامت سرزد ہو جانا ہمارے نزدیک ہمارے نبی کا معجزہ ہے، اور اس کا ثبوت بھی نہ صرف یہ کہ احادیث مبارکہ سے بھی مل جاتا ہے بلکہ قرآن مجید سے بھی مل جاتا ہے۔ لیکن یہ جو تیسرا لفظ ہم نے استعمال کیا استدراج، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ما فوق الفطری کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کیا وہ رحمانی قوت ہے، روحانی قوت ہے، یا وہ شیطانی قوت سے ہوا ہے؟ اگر وہ شیطانی قوت سے ہوا ہے تو اس کو ہم استدراج کہتے ہیں، اس کو ہم کرامت نہیں کہتے۔ کرامت کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ صرف اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندوں سے ہو سکتا ہے، اور خصوصاً اولیاء کرام علیہم الرحمہ سے۔ لیکن استدراج جو ہے وہ تو کفار سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، شیطان کے پجاریوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب پہچانا کیسے جائے؟ بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ جب ہم کبھی کسی سے بات کرتے ہیں کہ یہ تو شیطانی قوت سے بھی ہو جاتا ہے تو وہ تو فوری طور پہ آ جاتے ہیں کہ اچھا پھر کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں، استدراج جس شخص سے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی نشانی ضرور ہمارے سامنے رکھے گا۔ اور ہمارے ایک شاگرد ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے خود بتایا ہے کہ اپنی آنکھ سے انہوں نے ایک شخص کو راوی کے پانی کے اوپر چلتے دیکھا ہے، اور وہ اس شخص سے ملے بھی ہیں۔ لیکن اس شخص کے بارے میں ان صاحب کا یہ کہنا تھا، ہمارے شاگرد کا، کہ وہ انتہائی گندا، غلاظت میں لتھڑا ہوا، بدبودار، اور اتنی بدبو کہ کئی فٹ دور سے بھی گزر جائیں تو آپ اپنی ناک بند کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اب اگر ایسا شخص پانی پہ آپ کو چل کر دکھا رہا ہے تو وہ کرامت نہیں ہو سکتی، کیونکہ
صفائی کو ہمارے دین نے نصف ایمان قرار دیا ہے. تو جو صفائی کا خیال نہیں رکھتا، اگر وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، وہ شیطانی قوت تو ہو سکتی ہے، روحانی یا رحمانی قوت نہیں ہو سکتی ہے. تو ہمیں پتہ چل جائے گا اگر ہمارے دل کے شیشے میں ایمان ذرہ برابر بھی موجود ہے. اور وہ شخص، ان کا کہنا ہے کہ مجذوب بھی نہیں تھا. مجذوب وہ ہوتا ہے جو حواس میں نہ ہو. اب اس کے باوجود اگر مسلمان مرد اور خواتین اس شخص کے پاس جائیں اپنے مسائل کو بیان کرنے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ بڑا صاحب کرامت ہے، پانی پر چلتا ہے، یہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے لیے جہنم میں کئی گڑھے کھود ڈالے. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے. اگر نماز فرض ہے اور قرآن سے ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جن سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ جہنم میں کیسے آئے تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب ایک شخص ہوا میں اڑ کر دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، لیکن آپ کو نظر آئے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ہم اس کو استدراج مانیں گے، ہم اسے کرامت نہیں مانیں گے. اور ہم اس سے مسائل بیان کرنا اور اس سے دعا کا کہنا یہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. اور اگر ہمیں باقاعدہ معلوم ہو جائے کہ وہ شخص مجذوب ہے تو بھی ہم اس کے پاس کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ مجذوب کا پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے کب کیا نکل جائے. ہم ذاتی طور پہ ایک صاحب کو جانتے ہیں لاہور میں کہ جن کو ایک مجذوب کے منہ سے آہ نکل جانے کی وجہ سے ان کا جسم کا کمر سے نیچے کا دھڑ کام نہیں کرتا، اور ہر ڈاکٹر کو دکھا چکے ہیں، ہر اسپیشلسٹ کو دکھا چکے ہیں، میڈیکلی کوئی خرابی نہیں ہے، ہر چیز بالکل 100% درست ہے، چاہے وہ نروس سسٹم ہے، اعصابی نظام ہے، یا ان کی ہڈیوں کا کوئی معاملہ ہے، یا کوئی مسلز کا مسئلہ ہے، ہر چیز بالکل درست ہے، لیکن وہ شخص کھڑا تک نہیں ہو سکتا، چلنا تو دور کی بات ہے. تو مجذوب کے پاس تو اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ آپ اپنی طرف سے اس سے دعا کرانے جائیں، وہ تو اپنے حواس میں نہیں ہے، کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس سے آپ کی ساری زندگی برباد ہو جائے تو پھر، یا کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے آپ کی آگے نسلوں کی زندگی برباد ہو جائے پھر، کیونکہ مجذوب کی دعا عام طور پر قبول ہو جاتی ہے. تو جب بھی کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا نظر آئے جو کہ عام سے ہٹ کر ہے اور وہ شرع کا پابند نہیں ہے، اس کو ہم استدراج میں شامل کریں گے، شیطانی قوتوں میں شامل کریں گے، اس کو روحانی یا رحمانی قوتوں میں شامل نہیں کریں گے. اب آتے ہیں کرامات کی طرف. کرامات جو ہیں وہ کسی بھی نیک پرہیزگار آدمی سے ہو سکتی ہیں. اولیاء اللہ علیہم الرحمہ سے بھی ہوئی ہیں اور آج بھی ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ آج بھی نہیں ایسے کوئی لوگ ملتے، جناب ہیں لوگ، یہ بات چھوڑ دیں، آج بھی ہوتی ہیں. لیکن اب سمجھنا یہ ضروری ہے کہ کرامت ولایت کا پیمانہ نہیں ہے. بے تحاشا اولیاء اللہ علیہم الرحمہ ایسے گزرے بھی ہیں اور ایسے ہیں بھی جو جن سے کبھی کسی نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. اور پھر ہر شخص کا کرامت کا پیمانہ الگ ہوتا ہے. ہمارے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کی بیگم سے پوچھا. ہمارے ہاں سب اپنے شیخ کو ابا جی یا ابا حضور اور ان کی بیگم کو امی جان کہا کرتے ہیں. ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ تو زوجہ ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کرامت تو دیکھی ہوگی. اب ولی کی بیوی بھی ولیہ ہی ہوتی ہے عام طور پر. تو انہوں نے جواب دیا ہاں جی،
آپ کے ابا جی سے میری شادی کو 56 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک ان کی ایک بھی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ یعنی ان کے نزدیک کرامت کیا تھی؟ کرامت یہ تھی۔ اور ہم آپ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ہوا میں چلے، کوئی پانی پہ چلے، کوئی اچانک کچھ کہے تو کچھ ہو جائے، ضروری نہیں ہے، اور یہ ولایت کا پیمانہ بھی نہیں ہے۔ اس چیز کو ذہن سے آپ نکال دیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی کتابیں لکھنے والوں نے بھی کی ہے، اور ہمارے علماء منبر پر بیٹھ کر ایک بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ ہمارے جو اولیاء کرام ہیں، ان کی شخصیت، ان کا کردار اور ان کی علمی کاوشیں اور جدوجہد جو ہے اس کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ جو بھی بیان کرتا ان کی کرامتیں بیان کرتا۔ کتنے پڑھے لکھے تھے، حدیث پہ کتنا عبور تھا، قرآن پہ کتنا عبور تھا۔ ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو حدیث میں باقاعدہ عالم تھے، یا فقہ میں عالم تھے، یا تفسیر میں عالم تھے، لیکن یہ کوئی بیان نہیں کرتا۔ ان کا کردار معاشرے میں کیا تھا، بطور شوہر کیسے تھے، بطور باپ کیسے تھے، بطور بیٹے کیسے تھے، بطور بھائی کیسے تھے، یہ کوئی بیان نہیں کرتا۔ جبکہ کردار کا درست ہونا ہی سب سے بڑی کرامت ہے، اور استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اگر استقامت نہیں ہے تو کوئی کرامت نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز اور ہے، ہم آپ جانتے ہیں، اگر کوئی بات میں آپ میں سے کسی کے کان میں آہستہ سے بیان کر دوں، آپ آگے بیان کریں، آپ آگے بیان کریں، کچھ زیادہ نہیں، 9-10 لوگوں تک وہ بات کچھ کی کچھ ہو جائے گی۔ جو ہمارے یہاں کرامتیں بیان ہوتی ہیں، کیا وہ ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھی ہمیں نہیں پتا، لیکن اگر وہ مزح کا خیز نہیں ہے تو ہم اچھا گمان رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں ہوئی تھی۔ اور کرامت کا ثبوت کیا ہے؟ کرامت کا ثبوت قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ ہے کہ ان کے دربار میں جس شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہاں پیش کر دیتا ہوں، وہ ایک انسان تھا، کوئی جن نہیں تھا۔ جن نے جو کہا تھا، جس کے لیے قرآن میں لفظ عفریت استعمال ہوا ہے، وہ جو جن نے کہا تھا وہ اتنا جلد نہیں تھا۔ انسان نے کہا کہ میں اتنا جلد یہ کام کر سکتا ہوں، اور وہ انسان نبی نہیں تھا، وہ ایک نبی کے اصحاب میں سے۔ اب اگر نبی کے اصحاب میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے اصحاب میں سے اور لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کئی ہمارے پاس مستند کتب کے اندر کئی کرامات ہمارے صحابہ کی بھی درج ہیں، اور کئی کرامات جو ہیں وہ ہمارے اولیاء کی بھی درج ہیں۔ ہاں، بیان کرتے ہوئے ہم کبھی کبھی یہ خیال نہیں کرتے کہ کچھ کرامات ایسی بھی درج ہیں جو جب بیان کی جائیں تو الٹا ہنسنے کو دل کرتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ جب مذاق اڑاتے ہیں تو نہ صرف وہ اس کرامت کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اس اللہ کے ولی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ آپ کا اور ہمارا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں آپ کو، نور الدین زنگی کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ 2 یہودی تھے جنہوں نے مسلمان نیک پرہیزگار لوگوں کا بھیس بدلا ہوا تھا، اور وہ اندر ہی اندر ایک سرنگ کھود رہے تھے، اور ان کا ارادہ تھا کہ استغفر اللہ، معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو وہاں سے نکال کے لے جائیں گے۔ اور نور الدین زنگی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار خواب میں آ رہے تھے اور بیان کر رہے تھے
اور پھر وہ ایک طویل واقعہ ہے، آج اس کی تفصیل کا تو وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا کہ پھر وہ دونوں پکڑے گئے اور پھر وہ سرنگ میں داخل ہوا اور گیا تو اس نے دیکھا کہ سرنگ یہاں تک جا چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک نظر آنے لگ گئے تھے۔ معذرت کے ساتھ سرنگ بنانے کو تو میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن یہاں تک وہ پہنچ گئے تھے کہ پاؤں مبارک نظر آنے لگ گئے تھے، میں سے انکار کرتا ہوں۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے جسم مبارک کے ساتھ جو لوگ یہ کام کرنا چاہ رہے تھے ان کو وہاں تک پہنچ جانے دے کہ ان کے پاؤں مبارک نظر آنے لگ جائے۔ معذرت کے ساتھ اس بات سے ہم انکار کرتے ہیں، اس بات کو ماننے سے انکاری۔ ہاں یہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ چلے سرنگ وہ کھود رہے تھے اور وہ پکڑے گئے وقت سے پہلے، یہاں تک ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے۔ اچھا پھر ایک اور بھی معاملہ ہے، جب کبھی کوئی کرامت بیان کی جاتی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جن کی کرامت بیان کی جا رہی ہے سب سے پہلے وہ کرامت کس نے بیان کی تھی؟ اگر تو اس کے کسی شاگرد نے کی تھی یا اس اللہ کے بندے کے کسی قریبی عزیز نے کی تھی تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہوگا، لیکن اگر 100-150 سال تک کسی نے کبھی وہ واقعہ بیان نہیں کیا اور اچانک 200 سال کے بعد ایک واقعہ بیان ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہیں گے شاید ہوا ہو، شاید نہ ہوا ہو، ممکن ہے۔ کرامت سے انکار نہیں ہے، صرف التجا اور درخواست یہ ہے کہ جن کی کرامات آپ بیان کر رہے ہیں دو چیزیں ضرور دیکھ لیں۔ جو کرامت آپ بیان کر رہے ہیں وہ کوئی مضحکہ خیز نہ ہو، کہیں ایسی نہ ہو جس کو سن کے ویسے ہی اگلا ہنس پڑے، یا خدا نخواستہ مذاق اڑانے کا اس کو موقع ملے۔ اور دوسرا یہ بھی خیال کریں کہ صرف کرامتیں نہ بیان کیا کریں، ان کی شخصیت بتائیں، ان کا کردار بتائیں، ان کی ساری زندگی کی محنت اور کوشش بتائیں۔ ہمارے یہاں ایسے مشائخ گزرے ہیں علیہم الرحمہ کہ جن کی کرامات سے کتابیں بھری پڑی ہیں اور ممبر بھرے پڑے ہیں ان کے واقعات سے، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ حدیث کے اتنے بڑے عالم تھے کہ اپنے درس کے اندر وہ حدیث خود پڑھاتے تھے، باقی چیزوں کے لیے انہوں نے اساتذہ رکھے ہوئے تھے۔ یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ ان کی جو شخصیت تھی وہ کیسی تھی؟ اور کئی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم سن کے واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ کرتے ہیں، ایسی ہیں جو براہ راست شرع سے بھی ٹکراتی ہیں۔ جس چیز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، جس چیز کا اللہ نے منع فرمایا ہو، وہ کسی اللہ کے ولی سے بطور کرامت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی سے آگے تو کسی نے نہیں نکلنا، استغفر اللہ، صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، نبی تک پہنچنے کی کیا بات کرتے ہیں۔ اس لیے کرامات پہ ہمارا ایمان ہے، معجزے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، استدراج سے بھی ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے شرط رکھی کہ جس کے ہاتھوں یا جس کے آپ ساتھ ایسا کچھ ہوتا دیکھیں یا جس کو کرتا دیکھیں، یہ ضرور دیکھیں کہ وہ شرع کا کتنا پابند ہے، دین کا کتنا پابند ہے، اور اگر کوئی نیک پرہیزگار ہے اس سے کوئی ہوتا ہے تو ہم اس کو کرامت مانتے ہیں اور کرامت کو ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں۔ صرف یہ ضرور خیال کریں کہ کیا بیان کر رہے ہیں، کیا وہ اس قابل ہے کہ بیان کیا جائے، کیا وہ ان کی شخصیت کے مطابق ہے، کیا وہ دین کے مطابق ہے۔ اس طرح کی باتیں سوچنا ضروری ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل اسی لیے دی ہے کہ تھوڑا سا خیال کریں اور دیکھیں اور سوچیں کہ کیا چیز ممکن۔ جیسے ہم نے بتا دیا، میں اس واقعے کے اندر پائے مبارک تک پہنچنے کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، جو مرضی ہو جائے۔ نور الدین زنگی مجھے مل جائے اور مجھے آگے خود بھی کہہ دے ایسا ہوا تو میں انکار کروں گا۔ میں نہیں مان سکتا کہ ایک کافر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دے کہ پاؤں مبارک نظر آنے لگ جائے۔ تو سوچ سمجھ کے بات کریں، ضرور بیان کریں، شخصیت کی بھی بات کریں، کرامات کی بھی بات کریں، اور کرامات سوچ سمجھ کے بیان کریں، الٹی سیدھی چیزیں نہ کریں آپ، خاص طور پہ اگر وہ شرع سے ٹکراتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہمیں اصل بات جو ہے اس کے مطابق چیزوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق ملے اللہ کی طرف سے۔
وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.